بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وعلى آله وصحبه اجمعین. جس طرح کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر انسانیت کو وہ راستہ دکھایا جس پر چل کر معاشرے کے بدترین لوگ ایسے چراغ بن گئے جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات، آسمانی تعلیمات قرآن کریم سے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں میں سے ایک محنت تعلیم و تعلم تھا. تعلیم تعلم یہ وہ بنیادی محنت ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہے. دنیا میں دلیل کی حد تک، کیونکہ ہمارا ایمان اور اسلام اعمال ان کا دلیل قرآن حدیث اجماع قیاس ہیں. قرآن حدیث اجماع قیاس کے حوالے سے پوری دنیا میں اسلام کو پتہ حاصل ہے الحمدللہ. یعنی کوئی دنیا میں ایسا مذہب نہیں ہے جو اپنے عقیدے اور عمل کو اس طرح ثابت کرے جس طرح کے اسلام نے قرآن اور حدیث اجماع اور قیاس سے اپنے اعمال اور عقائد کو ثابت کر کے بتایا ہے. تو اس حوالے سے ہماری یہ محنت یہ تعلیم اور تعلم سے متعلق ہے. تعلیم و تعلم میں سب سے بنیادی چیز قرآن کریم ہے. قرآنی تعلیمات اصل ہے. اس کے لیے آسمانوں سے باقاعدہ انتظام ہوا ہے فرشتوں کا، جس میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام ایسا مبارک فرشتہ یہ پیغامات لے کر آیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیغامات کو لے کر پوری دنیا میں پھیلاتے تھے. قرآن کریم یہ الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے. قرآن کریم اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور یہ اور وہ جو ہے وہ 100 صحیفے ہیں، وہ جب نازل ہوا کرتے تھے وہ اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن نازل ہونے کے ساتھ پھر نبی اس کو اپنے زبان میں، عبرانی زبان میں، سریانی زبان میں نبی امت کو سمجھاتے تھے. وہ اسی زبان میں لکھا جاتا تھا وہ کتاب. قرآن کریم عربی زبان میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے نازل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان ہی میں لوگوں کو جا کے سمجھایا. تو جو حروف اب قرآن کریم کے اندر موجود ہیں یہ وہی حروف ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو بھئی اللہ جل جلالہ کی مبارک کتاب اور ہماری یہ زبانیں اور ہمارا یہ منہ، ہر شخص خود جانتا ہے کہ کیا ہمارا منہ اس قابل ہے کہ اس پر اللہ کے کلام کے حروف چڑھ جائے. یہ اللہ کا تو ایک فضل ہے کہ اللہ کے کلام کے حروف ہمارے زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو.
تو تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہم نورانی قاعدے سے شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات ہے، نورانی قاعدہ یہ کل 3 سبق ہیں، کل 3 سبق ہیں، اور ان 3 اسباق کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا۔ پہلے سبق کا نام ادائے حروف باعتبار اسماء حروف، دوسرے سبق کا نام ادائے حروف باعتبار مخارج حروف، تیسرے سبق کا نام ادائے حروف باعتبار صفات حروف۔ اب پہلا سبق زندگی رہی انشاءاللہ تو ہر سبق کے لیے 10 ہم لگائیں گے، میں انشاءاللہ پوری کوشش کر کے بات سمجھاؤں گا۔ اب پہلے سبق کی طرف آ جائیں۔ پہلے سبق میں ہم نے نام رکھا پہلے سبق کا ادائے حروف باعتبار اسماء حروف، یعنی یہ جو 29 حروف ہیں جن سے پوری قرآن بن چکی ہے، پوری قرآن الحمدللہ سے لے کر سورۃ الناس تک، یہ 29 حروف کا مرکب کلمات ہیں، یعنی 29 حروف سے یہ کلمات مل مل کے پورا قرآن بن گیا ہے۔ اب ان 29 حروف کے ناموں کو غلط یاد کرنے کی وجہ سے آج کل ہمارے معاشرے میں ہمارا قرآن پڑھنا غلط ہو چکا ہے۔ فرض کریں ہم نے ان کے نام کو ایسا غلط یاد کیا ہے، الف کو ہم الب کہتے ہیں، الب۔ اب الب قرآن پاک میں نہیں ہے، ہم نے اس کا نام غلط یاد کیا ہے، اب قرآن میں ہم الب پڑھتے ہیں، الب غلط ہو گیا۔ با کو ہم بے پڑھتے ہیں، بے قرآن پاک کے اندر نہیں ہے، اب جب قرآن میں ہم آتے ہیں تو با کو بے پڑھتے ہیں، قرآن غلط، کیونکہ ان کے نام ہم نے غلط یاد کیے ہیں۔ تو بھائی پہلا سبق ہمارا ہے ادائے حروف باعتبار اسماء حروف، یعنی ان 29 حروف کے ناموں کو اس طرح یاد کرنا جس طرح قرآن کریم میں نازل ہوئے ہیں، جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے ہیں۔ پہلے سبق میں کل 3 تختیاں ہیں۔ پہلے تختی میں تو ان حروف کے نام، دوسری اور تیسری تختی یہ ان حروف کے ناموں کے مشق کے لیے ہیں، اور آخری تختی جو تختی نمبر 3 ہے مقطعات کی تختی، وہ اس بات کی دلیل کے طور پر ہیں کہ واقعی قرآن کریم میں نازل کیے گئے حروف کے نام اسی طرح ہیں جس طرح الف با تا تھا۔ تو آخری تختی میں انشاءاللہ وہ بات میں وہاں سمجھاؤں گا۔ اب آج کے سبق شروع کرتے ہیں کہ ان حروف کے نام کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با، اس کو کھینچنے سے بچائیں، با، با نہیں، اس کو موٹا بھی نہیں کرنا ہے، کھینچنا بھی نہیں ہے۔ تا، سا، سا میں زبان کے نوک کو دونوں دانتوں کے درمیان، زبان کا سر دونوں دانتوں کے درمیان لے آ کر کے سا۔ جیم، اس پر مد کیا جاتا ہے، مد کے ساتھ، جیم۔ ہا، خا، دال، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، اس پر اوپر مد کا نشان بھی ہے، دال، 3 الف کی مقدار تک اس کو کھینچو۔ ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم۔
حمزہ یا یہ سبق ہے ہمارا پہلے سبق ادائے حروف بے اعتبار اسماء حروف. اس میں 3 تختیاں ہیں. پہلی تختی الف سے یا تک 29 حروف کے نام. اس کو خوب یاد کرو. کل جب آپ سنائیں گے پھر انشاءاللہ غلطیاں نکال کر کے آپ کو بات سمجھائی جائے گی انشاءاللہ الکریم. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.